مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج ابتدا میں ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں۔ دیکھیں ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں، اسماء الحسنہ، اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام، قرآنی آیات، اوراد و وظائف اور دعاؤں میں اس قدر فیوز و برکات ہیں، اس قدر تاثیرات ہیں اور ایسی ان کی تاثیریں ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ الحمدللہ عز و جل اعتقاد بھی مضبوط ہوتا ہے، یقین بھی کامل ہوتا ہے کہ ان مبارک اسماء الحسنہ، قرآنی آیات اور اوراد و وظائف کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور بظاہر لگتا ایسا ہے کہ ہم اس مشکل سے کیسے نکلیں گے، لیکن جب وہ قرآنی آیات پڑھتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، روحانی علاج کرواتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ایسے غیبی طور پر اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اور دیکھیں، آپ کے بھی ہو سکتا ہے مشاہدات میں ہو کہ بہت سارے ایسے مریض، جن مریضوں کو تمام حکیموں نے، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے لا علاج کہہ کر مایوس کر دیا تھا، جواب دے دیا تھا، مایوس کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ پاک کے اسماء الحسنہ، اللہ پاک کے صفاتی نام، قرآنی آیات اور احادیث طیبات میں بیان کردہ اوراد و وظائف اور روحانی علاج کروایا، اوراد و وظائف پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا، تو خوفناک اور بھیانک امراض ایسے ختم ہو گئے، ایسے دور ہو گئے، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ان اوراد و وظائف کی برکت سے وہ صحت یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ آج وہ الحمدللہ عز و جل زندگی گزار رہے ہیں۔ جس پر اللہ پاک کا کرم ہو جائے تو حقیقت میں شافی الامراض اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنا روحانی علاج بھی کروایا کریں، اوراد و وظائف بھی پڑھا کریں، اور لیکن ایک تجربہ یہ ہے کہ جب لوگ سب جگہ سے تھک جاتے ہیں نا، پھر چلو روحانی علاج کروا کے دیکھ لیتے ہیں۔ آئیں، پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ علاج بھی کرواتے تھے اور علاج کروانے سے پہلے صدقہ بھی دیا کرتے تھے کہ صدقے کی برکت سے ہمارے مریض ٹھیک ہو جائیں، اور حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، صدقہ بھی دیا کریں، اور انشاءاللہ الکریم جب علاج کروائیں گے نا تو وہ دوا یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی، شفا کا سبب بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے مریضوں کو، آپ کے مریضوں کو، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے شفا نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے بھی اسلامی بھائی محمد ناصر اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آئیے پہلے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنی غیبت سے محفوظ رہیں، یعنی آپ کی کوئی غیبت نہ کرے، اس سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ جی ہاں، آپ نے مسلسل جب بھی آپ کو یاد آتا رہے یا جبارو کا ورد کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کی کوئی غیبت نہیں کرے گا، آپ اپنی غیبت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے جب آپ کو یاد آئے یا جبارو آپ اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی کوئی غیبت نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا غیبت سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ کوئی آپ کی غیبت نہ کر سکے، اس کے لیے بھی وظیفہ بتا دیا گیا، اور ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور غیبت بڑے اس کے سخت عذابات ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور غیبت، جھوٹ، چغلی، دھوکہ دہی، یہ جو باطنی امراض ہیں نا، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی بہت شاندار مایا ناز تصنیف فیضان سنت، اس کا ایک باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے ابھی تک اگر یہ کتاب نہیں پڑھی، فیضان سنت کا یہ باب ابھی تک نہیں پڑھا، تو ضرور پڑھیے گا، گھر میں رکھیے گا۔ بہت ساری ایسے مثالیں الحمدللہ عز و جل میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے کہ بات بات پر ہم غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو ہماری توجہ جائے گی، اور ان باتوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ گھر میں رہتے ہیں، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، اچھا والدین اور اولاد کے درمیان، سیٹ اور نوکر کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان، سیٹ اور ملازم کے درمیان، کتنی ساری اس میں مثالیں الحمدللہ عز و جل موجود ہیں جو غیبتوں کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کتاب ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم غیبت سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا۔ آئیے ناظرین، پہلے شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرے والد بیمار ہیں، 1 مہینہ ہونے والا ہے، اور روحانی علاج دے رہے ہیں۔ ان کے حرام مغز پر دباؤ ہونے کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں پا رہے اور بیٹھ بھی نہیں پا رہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ حرام مغز پر دباؤ آ چکا ہے، اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے۔ رزق میں تنگی، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے اپنا استخارہ کروانا تھا کام کے حوالے سے، نا کہ میں بہت ابھی پریشان ہوں، کام تقریباً 2 مہینے سے میرا بند ہے نا۔ سلطان محمود نام ہے، والدہ کا نام سریہ ناز ہے۔ سلطان محمود نام ہے آپ کا۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا بھانجا ہے چھوٹا، سے نا جگر کا مسئلہ، جگر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا جگر خراب ہے، اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ رزق میں تنگی اگر محسوس ہونے لگے، برکت نہ ہو، تو کون سی ایسی دعا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں کہ رزق میں برکت بھی ہو جائے، جو تنگی محسوس ہو رہی ہے وہ تنگی دور ہو جائے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس کے لیے نماز چاشت پڑھنے کے بعد 100 بار یا لطیفو پڑھ لیا کریں، یا لطیفو یا لطیفو۔ نماز چاشت کی پابندی رکھیں، نماز چاشت کے ساتھ ساتھ دیگر نماز فرائض کی بھی پابندی رکھیں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو تنگ دستی آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی۔ یا لطیف یا لطیف یہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں جی روزانہ نماز چاشت کے بعد۔ نماز چاشت کے بعد نماز اشراق بھی ادا کریں، اللہ پاک توفیق دے تو نماز چاشت بھی ادا کریں۔ نماز چاشت ادا کرنے کے بعد صرف 100 مرتبہ یا لطیف یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا نماز چاشت تو پڑھنی ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن فرائض و واجبات کی اولاً ہماری پابندی ہونی چاہیے۔ جی فرائض و واجبات کی پابندی، 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے پہلی صف میں ادا کریں۔ رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ یہ 5 نمازوں کی پابندی آپ کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم ایسے غیبی طور پہ آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گے الحمدللہ عز و جل، آپ کے رزق میں برکت ہی رہیں گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ حرام مغز پر بتا رہے ہیں کہ دباؤ یہ آ چکا ہے، دعا بھی فرمائیے، ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ شفا عطا فرمائیں، ان کے تمام امراض حل فرمائیں۔ آمین۔ ان کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، صبح و شام 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ ان کو پلائیں۔ اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ اس کی برکت سے فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح پڑھ کر پانی میں دم بھی کرنا ہے اپنے، اور اپنے والد صاحب پہ دم بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت فائدہ ہوگا، مرض بھی انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ صحیح، یہ انہوں نے جنہوں نے قول یہ خود اپنے والد پہ دم کریں، والد صاحب بھی اگر خود بھی کرنا چاہے تو خود کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ صحیح ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے، یہ معلوم کر رہے تھے کہ بھانجا ہے، جگر خراب ہو چکا ہے، تو کیا اس کے لیے وظیفہ ہوگا؟ اولاً تو اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک ان کے تمام جسمانی معاملات حل فرمائیں۔ روزانہ یا سلام 111 ٹائم 111 مرتبہ پڑھ کر ان پہ دم کر دیا کریں۔ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے تمام مسائل حل فرمائیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔
माशाअल्लाह। तो ये वजीफ़ा आपने करना है ता हुसूल शिफ़ा। इस वजीफ़े को जारी रखिए। एक मशवरा मैं आपको देता चलूँ भांजे के हवाले से, जैसा कि आपने फरमाया कि जिगर ये ख़राब है। अब चाहे अब जैसे आपका भांजा है तो रूहानी इलाज के बस्ते से इसका एक मखसूस अमल होता है जो रूहानी इलाज के बस्तों पर ही होता है, तो वो भी आप करवाइएगा। इसके ख़ास तावीज़ात भी दिए जाते हैं बिलखुसूस जिगर के अमराज के लिए। आप ये करें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से ये बेहतर हो जाएगा, तबीयत बेहतरी की तरफ आ जाएगी। बढ़ते हैं नाज़रीन इस्तिखारों के जवाबात की तरफ। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, सुल्तान नाम आपने बताया था कि मेरे काम में रुकावटें आ रही हैं, बड़ा परेशान हूँ, अल्लाह पाक आसानी फ़रमाएँ। देखिए सुल्तान भाई, आपका इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में वक्ती तौर पर आजमाइशों का इशारा है। ये हैं ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं आजमाइशें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। जो रुकावटें हैं वो रुकावटें अल्लाह करे दूर हो जाएं। बहरहाल कोई असरात, कोई जादू, बंदिश वगैरह फ़िल वक्त आपके साथ नहीं है। अब ये जो काम में रुकावटें आ रही हैं, ज़ाहिरी मामलात आप देख लीजिएगा। वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ये वजीफ़ा आपने जारी रखना है। रोज़ाना की बुनियाद पर आपने 100 मरतबा या मुअख्खिरू ये आपने पढ़ना है। मेरे शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि जो कोई रोज़ाना 100 मरतबा या मुअख्खिरू पढ़ लिया करे, अल्लाह पाक उसके तमाम जायज़ काम पूरे फरमा देगा। अगर अब ये तो हुआ आपके लिए रूहानी। अब नाज़रीन को मैं अर्ज़ करूँगा, हमारे कई नाज़रीन होते, कई मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मेरे काम पूरे नहीं होते, पाए तकमील तक नहीं पहुँचते, जिस काम में हाथ डालो वो काम मेरा रुक जाता है। घर बनाना शुरू करते हैं, उसमें रुकावटें आ जाती हैं। ऑफिस जाते हैं, काम शुरू करते हैं और रुकावटें आ जाती हैं। कभी किसी काम में रुकावटें, कभी किसी काम में रुकावटें, कभी ये काम रुक गया। अलगर्ज़ तमाम ही नाज़रीन को मैं अर्ज़ करूँगा, ये रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ने का मामूल बनाइए। ये वजीफ़ा 100 मरतबा या मुअख्खिर पढ़ना है। इस्लामी भाई भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं, इस्लामी बहनें भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकती हैं। जो खुशू व खुदू के साथ ये वजीफ़ा पढ़े, इंशाअल्लाहुल करीम उसके तमाम जायज़ काम पूरे हो जाएंगे। इन्होंने कहा है कि 7 माह का बेटा है और चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है और दिल के पट्टे भी बता रहे हैं कि कमज़ोर है। इस हवाले से दुआ भी कीजिए, कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाएं। अल्लाह पाक इनको शिफा अता फरमाए। रोज़ाना 75 बार 75 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु ये पढ़ कर उन पे दम कर दें आप। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी मिलेंगी और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह वो मर्ज़ भी जाता रहेगा और तमाम मामला हल होंगे माशाअल्लाह। 75 टाइम्स 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर ये बच्चे पर सीने पे भी दम करें, दिल की तरफ भी दम कर दें। अच्छा, इस वजीफ़े की खासियत है, मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा था। अभी जो वजीफ़ा आपने इरशाद फरमाया, वजीफ़ा एक है, इसकी तासीरें 2 हैं। सीने के जुमला अमराज के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है। और अगर किसी बच्चे के दिल में सुराख हो, दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके हों या दिल के वाल्व बंद हो चुके हों, दिल के जुमला अमराज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये वजीफ़ा किया जाता है। तो वजीफ़ा एक, तासीरें 2। बच्चे के साथ अगर इस तरह के मामलात हों तो आप ये वजीफ़ा पढ़कर बच्चे पर दम कीजिएगा। ये एक और इस्लामी भाई हैं, इन्होंने कहा है कि घर में हर किसी से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो इस हवाले से रूहानी इलाज ये इरशाद फरमाइए। अल्लाह पाक इनके लिए आसानी फरमाएँ। जब सोने लगे तो बिछोने पर जब आप बैठें तो या मानिउ या मुअतियु 20 मरतबा ये पढ़ लिया करें। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह ज़ौजैन के दरमियान भी मोहब्बत पैदा होगी। इसके अलावा या राफ़िउ या राफ़िउ या राफ़िउ 20 बार रोज़ाना पढ़ लिया करें। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह आपकी मुरादें भी इससे पूरी होंगी। मुराद आप नियत कर लें कि घर के तमाम मामलात मेरे हल हो जाएँ। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। माशाअल्लाह। ताहुसूल मुराद इस अमल को जारी रखिएगा। एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ, वजीफ़ा भी साथ साथ पढ़ते रहना है और साथ साथ इसकी वजूहात पर भी गौर करें। अगर बात बात पर गुस्सा करने की आदत है और सामने वाले को झाड़ने की आदत है, माअज़ल्लाह अगर ज़लील करने की आदत है, बार बार टोकने की आदत है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो लड़ाई झगड़े की तरफ ले जाती हैं। गुस्से पर काबू पाएँ, सब्र व तहम्मुल, अफ़्व दरगुज़र, अच्छा मुस्कुराहट, ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। मजाल है कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए तो क़ुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अगर गलती हो जाए, आप खुद से गलती हो जाए तो आगे बढ़कर माफ़ी मांग लें। अगरचे ये होता नफ्स पर गिरा है, यानी बड़ा भारी लगता है नफ्स पर, लेकिन आप करें, घर अमन व सुकून का गहवारा बनेगा, मोहब्बतें कायम होंगी। आइए नाज़रीन मज़ीद आपकी कॉल्स शामिल करते हैं। जी कॉल चलाइएगा। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं। मेरा नाम है शाह विलायत, वालदा का नाम है नरगिस परवीन। सैयद शाह विलायत नाम है। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करते हैं,
वजीफ़ा भी आपको बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। हुजूर अर्ज़ ये करनी थी कि अगर पेट में दर्द हो तो किसका कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए, और दुआए मग़फ़िरत की भी इल्तिजा है। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह पाक आपकी हमारी आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएँ। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी का मुंह टेढ़ा हो जाए तो उसके लिए क्या वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, बराए करम रूहानी इलाज बता दें। सही। जी नेक्स्ट कॉल। मेरे दो मसाइल हैं। एक तो ये कि मैं बेरोज़गार हूँ, जॉब का कोई सिलसिला नहीं हो पा रहा। दूसरा, मैं कुरान पाक सही तरह से नहीं पढ़ पाता, तजवीद में मेरी गलती हैं। तो मैं फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी से भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं कर पा रहा, मेरा फोकस सही तरह नहीं हो पा रहा। इन मसाइल का रूहानी हल बता दीजिए। सही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रूहानी इलाज भी आपको बताते हैं। जी, ये पेट में अगर किसी के दर्द हो, इसके लिए अपना मामूल बना ले कि आप जब भी पानी पिए ना, 7 मरतबा या अज़ीम, 7 मरतबा या अज़ीम पढ़कर पानी में दम करें और वो पानी पिएं। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और ये एक और कौल थी, ये मालूम कर रहे थे कि मुंह अगर टेढ़ा, शायद लकवे के हवाले से ये मालूम करना चाह रहे थे, तो लकवे का भी कोई वजीफ़ा है? इसके लिए एक नई रिकाबी लें, यानी एक प्याला ले, बिल्कुल न्यू, गैर रिकाबी यानी प्लेट, प्याला, प्लेट ले लें, प्याला ले लें, वो इस्तेमाल शुदा ना हो ना। ला इलाहा इल्लल्लाहु इसमें 11 मरतबा लिखें। 11 मरतबा लिखने के बाद इसमें पानी डाल के मरीज़ को वो पिलाएं। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह लकवे का मर्ज़ भी जाता रहेगा। ये लिखना किस चीज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाह? पॉइंटर से लिख लें, आम पॉइंटर से, आम पॉइंटर से, उसमें कोई ज़रूरी नहीं लिख सकते हैं। सही। ये मालूम कर रहे थे कि 2 मसाइल थे इनके, एक तो बेरोज़गारी का मसला था, फिर इस हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद। इशा की नमाज़ के बाद 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब ये पढ़ें। शुरू में और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। कुछ एहतियातें करनी है। क्या एहतियातें करनी है? खुला सर हो, यानी कोई टोपी ना पहनी हो आपने, खुला आसमान हो और किबला हो, और कोशिश करके बावजू भी हो लें। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके रोज़गार का मामला, रोज़गार के असबाब बन जाएंगे। और वजीफ़ा भी जारी रखिएगा, और हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ ज़राए भी इख्तियार कीजिएगा, कोशिश भी जारी रखिएगा, कोशिश करते रहना है। कोशिश जो है ना, ये कामयाबी की कुंजी है। सही, कोशिश ये कामयाबी की कुंजी है। कोशिश करें, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। वजीफ़ा में चाहूँगा कि दोबारा ये इरशाद फरमा दें, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। सही, 500 मरतबा पढ़ना है। शुरू में और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। सही, 11-11। एहतियाती क्या करनी है? खुला आसमान हो, नंगा सर हो और बावजू किबला हो, या पढ़ें। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह 3-4 माशाअल्लाह अपने एहतियातें, ये एहतियातें हैं। खड़े होकर पढ़ना है। खड़े होने, उसमें कोई कैद नहीं है, आपकी मर्जी है खड़े होने के लिए। जी, नंगा सर होना चाहिए। नंगा सर होना चाहिए। सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो। सही। और तीसरी क्या एहतियात आपने इरशाद? किबला रू हो, बावजू ये वजीफ़ा किया जाए। कोई भी रूहानी इलाज पर अमल करें, कोई भी वजीफ़ा पढ़ें तो बावजू ही ये पढ़ना है ताकि बरकत है। तो शामिल करते हैं नाज़रीन इस्तिखारों के जवाबात। ये हमारे शाह विलायत भाई थे। आपने कहा कि शादी को 5 साल हो चुके हैं, औलाद नहीं। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। इसमें भी आजमाइशें आती हैं। देखें, अच्छा, इस्तिखारे का जवाब मैं आपको अर्ज़ कर दूं शाह विलायत भाई, इस्तिखारे में आपके साथ आजमाइशों का इशारा आ रहा है। अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइशें आती हैं। किसी के औलाद होती है तो वो औलाद की वजह से आजमाइश में आता है, कोई ना होने की वजह से आजमाइशों में रहता है। तो ये आजमाइश ज़िंदगी का हिस्सा है। हुसूल औलाद के हवाले से एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, वो है दुआए इब्राहीम। आप दोनों मियाँ बीवी हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा ये दुआए इब्राहीम पढ़ा करें। दुआए इब्राहीम कौन सी? जो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा ये दुआ इब्राहीम पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम साहिब औलाद हो जाएंगे। यहाँ अब मैं आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि बिलखुसूस आप और तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप में से कोई बे औलाद है तो रूहानी इलाज के बस्ते माशाअल्लाह दुनिया भर में लगते हैं। जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के मदनी मराकज़ कायम है, फ़ैज़ान मदीना है, वहाँ रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं। तो वहाँ से आप उसूल औलाद के लिए तावीज़ात अत्तारिया हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इन तावीज़ात की ऐसी बरकतें हैं कि जो बे औलाद होते हैं वो साहिब औलाद हो जाते हैं। कई मदनी बहारे तो मदनी चैनल पर हम दिखाए भी हैं, कई वाक़यात आपको बताए भी हैं और दिखाए भी गए। एक इस्लामी भाई आए रूहानी इलाज के बस्ते पर,
16 سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے، اللہ بڑا انہوں نے علاج کروایا، پریشان بھی تھے کہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ الحمدللہ سب وجل تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ پاک کی رحمت سے ایسا کرم ہوا، خوشیاں نصیب ہوئیں، آج الحمدللہ سب وجل وہ صاحب اولاد ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کافی ٹائم سے میں دوائی بھی لے رہا ہوں لیکن میرا گلا ڈسٹرب ہے، کھانسی بہت زیادہ ہے اور زکام بھی ہو رہا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج یہ بتا دیجئے جی، لیکن آرام نہیں آ رہا۔ یہ اسلامی بہن نے میسیج کیا ہے۔ اللہ بخش شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ وظیفہ پہلے بھی عرض کر چکا تھا اس حوالے سے، لا الہ الا اللہ 75 بار یہ پڑھ لیں، پڑھ کے دم کر دیں، اور اس کے ساتھ یا سلامو بھی ملا لیں۔ یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کے صبح، 33 مرتبہ پڑھ کے شام کو یہ دم کر کے پی لیں، اور یا سلامو کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کے سینے میں دم کر لیں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ کہ بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ رہتا ہے کہ بعض اوقات بچوں اب یہ کھا لیتے ہیں ادھر ادھر کی چیزیں، باہر کی چیزیں کھا لیتے، بچوں کا بھی گلا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گلا بند ہو جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، اور اس طرح کے امراض بچوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بڑوں کے حوالے سے تو ماشاءاللہ عز و جل آپ نے بتا دیا۔ اب بچوں کے ساتھ اچھا، اسی طرح پھر ایک ہوتی ہے موسمیاتی تبدیلیاں، اور یعنی موسم جیسے چینج ہوتا ہے نا، تو بچوں کے گلے خراب ہو گئے، سینہ خراب ہو گیا، کبھی پیٹ خراب ہو رہا ہے، اچھا تو کبھی بچوں کے گلے میں ٹونسلز وغیرہ ہو جاتے ہیں، سوجن آ جاتی ہے۔ اس طرح کے امراض اگر بچوں کے ساتھ ہو جائیں نا تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچے کو پلائیں۔ یہ تو ہوئے بڑوں کے حوالے سے بھی اور بچوں کا روحانی علاج، دونوں کے حوالے سے بتا دیا گیا روحانی علاج۔ اب ایک مشورہ قبول فرمائیں، اب چاہے بچوں کے ساتھ اس طرح کے امراض ہیں یا بڑوں کے ساتھ ہوں، تو دونوں نے ہی احتیاط یہ کرنی ہے کہ ٹھنڈے مشروبات، ایسی مشروبات کی جس سے گلا آپ کا جکڑ جائے، گلا بیٹھ جائے، آواز خراب ہو جائے، پھر اسی طرح کی ایسی غذائیں کہ جو گلا خراب کرتی ہیں، تیل والی مرغن غذائیں، چکناہٹ والی چیزیں، ان تمام چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ وقتاً فوقتاً نیم گرم پانی کا بھی استعمال کریں، گلا الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف آ جائے گا۔ اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یہ وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ بچوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح کے امراض ہوں تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں۔ کال چلائیے گا، کالز کافی ساری ہو چکی ہیں جی۔ گھریلو حالات بہت خراب ہیں تے قرضہ بھی بہت زیادہ ہے میرے اوپر۔ گھریلو حالات خراب ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے جی۔ نیکسٹ کال۔ نام ہے محمد سرور، والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی۔ کافی سالوں سے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے پریشان ہے، روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجیے۔ صحیح جی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عاقب ہے اور میری والدہ کا نام شاہدہ بی بی ہے، اور میں جاب کرتا ہوں کہیں بھی، اور 6 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد مجھے جاب میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور جاب چھوٹ جاتی ہے، تو لہٰذا اس کا استخارہ کر کے بتا دیں، مہربانی ہے آپ کی۔ ایک گھریلو حالات کے حوالے سے اپنا بتا رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ شاید ایسا ہے کہ اکثریت کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ گھر کے حالات بہت نازک ہو چکے ہیں، کاروبار نہیں ہے، اگر کوئی جاب کرتا ہے تو پورا نہیں ہو پاتا، مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے، کبھی قرضہ لینا پڑ جاتا ہے، کہیں جاب کر رہے ہیں تو وہاں سے ایڈوانس رقم لینی پڑ جاتی ہے، کبھی کسی کے آگے سوال کرنا پڑ جاتا ہے، بڑی آزمائش میں دن گزر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، برکتیں رہیں، خوشحالی رہے، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا پاورفل، ایسا کوئی مجرب عمل، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ بس گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اولاً تو نمازوں کی پابندی رکھیں نا، اور اسباب میں غور کریں۔ صحیح، وہ کیا؟ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے، وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 31 دن تک 41 مرتبہ یا شکورو یا شکورو یا شکور پڑھ لیا۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ تنگدستی وغیرہ جتنے بھی ہے سب معاملات حل ہوں گے۔ تنگدستی کے اسباب کی طرف بھی آپ غور کریں۔ امیر سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں مختلف اسباب لکھے ہوئے ہیں، ان اسباب پہ بھی غور کریں، اگر وہ اسباب پائے جاتے ہوں تو ان کے حل کی طرف آئیں، ان مسائل کو حل کریں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ یا شکور، یہ جو وظیفہ ہے
اس کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہونے کی طرف نظر آئیں گے۔ وظیفہ دوبارہ نوٹ فرما لیں آپ، فجر کی نماز کے بعد 31 دن تک 41 مرتبہ 31 ٹائم 41 ڈیز تک 31 دن تک 41 مرتبہ یا شکورو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام تنگ دستی وغیرہ دور ہوئے گی انشاءاللہ الکریم۔ یہ خود انہوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ ایک اور مشورہ میں یہاں ناظرین کو دیتا چلو، ان کو بھی جنہوں نے کال کی تھی اور ناظرین کے لیے بھی، تسبیح ملائکہ، اللہ اکبر، یہ تو اتنی برکتوں والی تسبیح ہے۔ تسبیح ملائکہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ ہے، اسے کہتے ہیں تسبیح ملائکہ۔ اتنی اس کی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی معاشی حوالے سے بالکل یوں سمجھیے کہ اگر وہ بالکل کمزوری پستی کی طرف ہے نا، اگر صدقے دل کے ساتھ یہ تسبیح ملائکہ پڑھے تو اللہ کی رحمت سے ایسی اسے برکتیں ملیں گی، ایسی برکتیں ملیں گی، ایسی برکتیں ملیں گی کہ وہ خود دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا بھی چلیں واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لیے، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں کہ جو تسبیح فرشتوں کی اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، جس کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے؟ تو جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل و رسوا ہو کر آئے گی۔ وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوئے، دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ میں کہاں اٹھاؤں اور کہاں اسے رکھوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا ورد جو ہے نا، حتی الامکان طلوع صبح صادق، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہونا تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھا، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک آپ یہ تسبیح ملائکہ یعنی طلوع شمس سے پہلے آپ یہ پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ کی تعداد پوری کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم اسی رزق میں برکتیں ہوں گی اور اتنا ماشاءاللہ نصیب ہوگا کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ یہ ضرور کیجئے گا، گھر کے حالات بہتری کی طرف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ہے تسبیح ملائکہ اور تسبیح ملائکہ کی برکت۔ آئیے ناظرین، اچھا 2 استخاروں کے جوابات میں عرض کر دوں، پھر کالز کی طرف بڑھیں گے ناظرین آپ کی۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، سرور نام تھا اور والدہ کا نام رشیدہ، بتایا کہ کام میں میرے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، استخارہ آپ کا استخارہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے اور آزمائشوں کا بھی اشارہ۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، دیکھیں نظریں لگ جاتی ہیں کام پر، اچھا خاصا کام ہوتا ہے، نظر بد کی وجہ سے وہ کام رک جاتا ہے۔ اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا، تو آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر، دکان پر لٹکا دیجئے، کام میں نقصان بھی نہیں ہوگا اور کاروبار میں انشاءاللہ الکریم برکتیں بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عاقب نام بتایا تھا کہ جاب میری چھوٹ جاتی ہے، چند دن کام کرتا ہوں کسی جگہ، پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، وہ چھوڑ۔ دیکھیے آپ کا استخارہ کیا گیا عاقب بھائی، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے، آپ ظاہری معاملات کو دیکھیے گا، صحیح ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پر وقت پر نہیں پہنچ پاتے، کام پر وقت پر نہیں جا پاتے، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا سیٹ کے دیا ہوا کام وقت پر نہیں دے پاتے یا اسے پورا کر کے نہیں دے پاتے، تو آزمائش تو ہوگی۔
صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اور کوشش اپنی جاری رکھیں. اگر خود کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایک روحانی علاج، ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ پڑھا کریں روزانہ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ. جی سورۃ الواقعہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم یہ جو تنگ دستی کے معاملات ہیں یہ سب بہتری کی طرف آ جائیں گے. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا اور دیگر ناظرین کو بھی کہ اپنے روحانی علاج کے بستوں سے آپ یہ جو رکاوٹیں ہیں، یہ جو آزمائشیں ہیں، ان کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے. اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین، روحانی علاج کے بستوں سے جن لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، جن کو شفائیں نصیب ہوتی ہیں، جن کو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو کئی ناظرین کے الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے تاثرات ان کے ہمیں موصول ہوتے ہیں. آئیے کچھ تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل کراچی کے علاقے نارتھ کراچی فیض مدینہ مسجد میں، جہاں پر ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے. اس دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع کے بعد دعوت اسلامی کے ایک شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال. اس روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی کس طرح مستفیض ہوتے ہیں، کیا کیا ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، کس طرح ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، آئیے ان سے لیتے ہیں چل کر تاثرات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ نذیر احمد اتاری. غلام محی الدین اتاری. ہمارے پچھلے دنوں ایک دوست کو گٹکا کھانے کی وجہ سے گال کے اندر کینسر ہو گیا. اچھا گٹکا کھاتے تھے، اس کی وجہ سے کینسر ہوا؟ اللہ اکبر. پھر 3 مہینے کا ڈاکٹروں نے علاج تجویز کیا تھا. انہیں ہم نے مشورہ دیا کہ روحانی علاج کے اسٹال پہ چلتے ہیں، وہاں سے روحانی علاج کرواتے ہیں. تو الحمدللہ ان کو پلیٹوں کا کورس کروایا، جس کی برکت سے الحمدللہ ان کا کینسر کا مرض جاتا رہا. میں نے اپنی والدہ کے جسم کے درد کے لیے روحانی علاج کروایا. فائدہ ہوا آپ کو؟ فائدہ ہوا الحمدللہ. ایک اسلامی بھائی جو کہ پہلوان گوٹ سے اپنی فیملی کے لیے تعویذات لے جایا کرتے تھے، الحمدللہ عز و جل جو بھی مسائل ہوتے تھے الحمدللہ ان کو شفا ملتی تھی. ایک مرتبہ وہ اپنے آبائی گاؤں پنو عاقل گئے. وہاں ان کے کوئی عزیز تھے جو کہ بہت پریشان تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بچہ ہے جس کے سر میں اچانک درد ہوتا ہے اور ایسا شدید درد ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب وہ راہ چلتے ہوئے بھی بے ہوش ہو جاتا تھا، کام کرتے ہوئے بھی بے ہوش ہو جاتا تھا. اس طریقے سے اس کی بیماری اتنی طویل ہو گئی کہ وہ بیچارے علاج کرا کے تھک گئے تھے. جب بتایا تو انہوں نے کہا آپ کراچی تشریف لائیں، روحانی علاج کے اسٹال پر لے کے چلوں گا، جو کہ انشاءاللہ عز و جل وہاں پر اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے کو شفا ملے گی. کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنے اس عزیز کے پاس آئے، اور وہ عزیز جو کہ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات لیتے تھے اپنی فیملی کے لیے، الحمدللہ وہ اس کو لے کر آئے اور انہوں نے سارا مرض اپنا بتایا. الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال سے جب روحانی علاج ان کا کیا گیا اس بچے کا، تو الحمدللہ 2 سے 3 مہینے میں وہ بچہ صحت یاب ہو گیا. جو اسلامی میں مجھے سن رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ روحانی علاج کے اسٹال سے اپنا روحانی علاج کرایا کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کا شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جنید بھائی اب یہ دیکھیں کینسر کا ایسا مرض جو منہ میں گٹکا کھانے کی وجہ سے کینسر ہو گیا، دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال پر جہاں پہ فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے، وہاں سے ان کو فائدہ حاصل ہو گیا الحمدللہ. تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کینسر سے نجات کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. ان کی والدہ کے جو درد وغیرہ ہو رہا ہے نا، اس کا بھی کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، خیر کا معاملہ فرمائے. تو کینسر جیسا موذی مرض بھی الحمدللہ عز و جل جاتا رہا. اچھا بظاہر یہ نام ایسا ہے کہ سن کر بڑا ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، اب کیا کریں گے. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں. کینسر والے بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے ناظرین، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کی دوا موجود ہے.
ہر بیماری کی دوا موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج ہی نہ ہو۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اب دیکھیں یہ مدنی بہار، یہ تاثرات جو آپ کو دکھائیں کہ کئی سالوں سے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، لیکن الحمدللہ عز و جل وہ شفا یاب ہو گئے روحانی علاج کے بستوں سے۔ انہوں نے پلیٹو والا کورس کیا۔ پلیٹو کا بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ روحانی علاج کے بستوں پر یہ 40 دن کا کورس ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ پلیٹیں لکھ کر یہ دی جاتی ہیں، 40 دن پینی ہوتی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ لوگوں کے امراض، بیماریاں، تکلیفیں، اب کینسر کی بیماری بھی دور ہو گئی الحمدللہ، وہ صحتیاب ہیں۔ اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ اور روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، پھر ناظرین کو کچھ ایک مدنی بہاریں بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو دکھائیں گے کہ ایمان تازہ ہوں۔ واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اچھا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، ان کی یہ بیماری دور ہوئی تھی، وہ یوں صحت یاب ہوئے تھے، تو الحمدللہ عز و جل پھر وہ ذہن بھی بنتا ہے۔ میں کینسر کا روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں کہ کینسر کا روحانی علاج یہ ہے کہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم۔ اب کینسر کا مریض اگر خود پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھ لے، نہیں تو گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جس کے تلفظ، قواعد و مخارج درست ہوں۔ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، اول و آخر یہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور سورہ مریم یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں، اول و آخر پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اچھا، اور 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے نا مریض کو پلائیں، مریض سارا دن وہی پانی پیے۔ یہ عمل آپ 40 دن تک بلا ناغہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ جی آپ یہ کریں۔ اگر کینسر کا مریض خود پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھ لیں، نہیں تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہو وہ یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ اور روحانی علاج کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل کینسر جیسے موذی مرض کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، پلیٹیں لکھ کر دی جاتی ہیں، کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، روحانی علاج اور تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو ضرور آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں ایک مدنی بہار۔ جی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت کچھ اس طرح محسوس کی۔ میری والدہ کو جو ہے وہ کینسر تھا 3rd اسٹیج کا، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ سے جو ہے وہ پلیٹوں کا سلسلہ ہوا، جو اس کا ایک کورس ہوتا ہے 40 دن کا۔ الحمدللہ عز و جل پلیٹوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور شروع ہوتے ہوتے جو ہے وہ والدہ جب یہ پلیٹیں پیتی تھیں صبح صبح نہار منہ، تو الحمدللہ اس کی برکت سے 3rd اسٹیج کا کینسر الحمدللہ دور ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے دعائیں بھی ارشاد فرمائی تھیں، تو اس کی برکت سے بھی الحمدللہ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اور جب رپورٹیں ہم نے کروائی تھی CT اسکین کی، تو اللہ کی رحمت سے رپورٹیں بالکل کلیئر آئی تھیں الحمدللہ۔ میرا نام احمد رضا عطاری ہے، اور میرے ایک عزیز ان کے بیٹے کو جو ہے السر کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے کافی پیٹ کے درد میں مبتلا رہتے تھے۔ الحمدللہ جامع مسجد فیضان غوث اعظم جو کہ نیو کراچی میں واقع ہے، وہاں تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا گیا، وہاں سے پہننے والے اور پینے والے تعویذات لیے اور پلیٹوں کا کورس کرایا، تو الحمدللہ اس کی برکت سے انہیں شفا حاصل ہو گئی، اور ان کے بیٹے کا مرض جو ہے پیٹ کا درد بالکل صحیح ہے۔ تو جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور اپنے جملہ مسائل کا حل وہاں سے حاصل کریں۔ ماشاءاللہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ 3rd اسٹیج پر تھا یہ وہ کینسر کا مرض، کیسے ماشاءاللہ شفا یاب ہو گئی، ان کی والدہ صحت یاب ہو گئیں۔ اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری اس پر کی جا سکتی ہیں، بس میں یہ عرض کروں گا کہ ناظرین جب بھی روحانی علاج کروائیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، تو اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہو، ایسا مضبوط ہمارا یقین ہو کہ بھئی میں جو یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جو میں یہ دعا کر رہا ہوں، میرا مسئلہ حل ہوگا ہی ہوگا، ایسا مضبوط اعتقاد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں ملیں گے۔ اور روحانی علاج کی تو بہاریں ماشاءاللہ، تعویذات عطاریہ کی بہاریں اتنی ہیں ناظرین، پورے سلسلے اگر کریں نا تو اس کے اوپر ہو جائیں۔ اور یہ ناظرین کی زبانی آپ کو دکھانے کی کوشش کی، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بہرحال آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، الحمدللہ عز و جل کئی اس کے ذرائع ہیں، روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف مساجد میں، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں یہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے بھی بستے لگتے ہیں، اسلامی بہنوں کے اپنے اپنے مقامات پر اسلامی بہنوں کے بستے لگتے ہیں۔ اسی طرح
آن لائن اگر آپ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا۔ اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، آفیشیل یوٹیوب چینل روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے ہے۔ اس کے ذریعے بھی آپ کافی سارے روحانی علاج معلومات حاصل کر سکتے ہیں، روحانی علاج اور وظائف آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمارا روحانی علاج ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ بہرحال ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ میسیجز کافی ہوتے ہیں، کالز بھی کافی ساری ہوتی ہیں، بہرحال لے جاتی ہے ایک تعداد ہے، تو ان کا حل بھی الحمدللہ عز و جل پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ نمبر نوٹ کیجئے گا 0213717111، یہ الحمدللہ عز و جل 24 گھنٹے آپ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کے استخارے کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کر کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرما دیں۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان موذی امراض میں، کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ پاک انہیں صبر کرنے اور تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اس کا نعم البدل عطا فرما، ہم سب کو بھی تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، سحر، آسیب میں مبتلا ہیں، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما۔